بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ رب العالمین علم میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا میں ترقی عطا فرمائے. اس بچے کو اللہ رب العالمین اپنی خصوصی عنایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کے ہی تعلق سے ایک نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. محشر میں جو بخشش کا سامان ہو گیا، محشر میں جو بخشش کا سامان ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا، ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا. ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا، ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا. اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا، اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. ایک حافظ کو حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. ایک حافظ کو حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. ٹھہرا جہاں وہیں بس ناکام ہو گیا، ٹھہرا جہاں وہیں بس ناکام ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ رب العالمین خوب ترقی عطا فرمائے. قرآن شریف پڑھنے اور احادیث رسول کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہم اصل پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس 2 خطیب موجود ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں علماء اکرام جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، جن کے نقش قدم پر ہم چل کر، جن کے طور طریقے قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس پر ہم چل کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں.
سب سے پہلے ہم اپنے قریبی فضیلت الشیخ مصطفیٰ سلفی حفظ اللہ وتولی صاحب کو دعوت دیں گے، جو ہماری جامع مسجد عمر بن خطاب حفظ اللہ وتولی کے امام و خطیب ہے۔ مسجد عمر بن خطاب ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ مصطفیٰ سلفی صاحب حفظ اللہ وتولی کو ہم تمام جانتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی بہت ساری خدمات رہی ہے۔ یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ جو پرانی دہلی میں ہے، اس کے استاد محترم بھی ہیں۔ میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ مصطفیٰ سلفی حفظ اللہ وتولی کو کہ وہ آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قابل احترام علماء کرام اور دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اس اللہ کے لیے ہیں جو علیم و حکیم ہے، جس نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا اور علم و ہدایت کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرمائی، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو معلم انسانیت ہیں، جو خیر کی تعلیم دیتے تھے، شر سے ڈراتے تھے۔ معزز و مکرم حاضرین، درود و سلام کے بعد چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہمیں جس عنوان یا جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ موضوع ہے علم دین کی اہمیت و ضرورت، شاید یہی موضوع دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 3 گھر بنائے ہیں، ایک عالم دنیا، دوسرا عالم برزخ جس کو ہم عالم قبر بھی کہتے ہیں، جس سے ہم سب کو گزر کر کے ہی جانا ہے، جس میں ہم وزٹ اور زیارہ کریں گے، اور تیسرا ہے عالم آخرت، جس میں ہم سب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ عالم آخرت میں 2 آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ عالم آخرت میں 2 گھر ہیں، تیسرا اور چوتھا کوئی گھر نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یا تو ایک جماعت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، 2 ہی آپشن ہیں۔ بڑی مجبوری ہے، یہ بکری جیسے چرانے جاؤ تو بھاگ کر کے سرحد پر دوسروں کے کھیت میں جاتی ہے، یہی اس مائک کا حال ہے، بار بار جو ہے سنبھالو گرتا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے سن لیا کہ عالم آخرت
میں دو آپشن ہیں، یا تو ہم جنت میں رہیں گے یا جہنم میں رہیں گے۔ جب ہم نے سن لیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 3 گھر بنائے ہیں تو ہماری چاہت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کوشش اور ہماری جد و جہد اور ہماری محنت کیا ہونی چاہیے؟ کیا صرف عالم دنیا کی ترقی کے لیے ساری محنتیں ہونی چاہیے، یا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی ترقی اور کامیابی کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے؟ معزز و مکرم حاضرین، ہماری لسٹ میں اور ہماری نظروں میں ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ترقی یہی اصل ترقی اور یہی اصل کامیابی ہو ہماری لسٹ میں، لیکن قرآن پڑھ کر کے دیکھیے، قرآن کی لسٹ میں اصل کامیابی صرف دنیا کی ترقی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ قرآن نے تو آخرت کی کامیابی کو، آخرت کی ترقی کو اصل ترقی اور اصل کامیابی قرار دیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو اختیار ہے ہم کون سی کامیابی چاہتے ہیں، قرآن والی کامیابی یا اپنے نظروں والی، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ویسے انسان اس دنیا میں ترقی کے بہت سارے مراحل طے کرتا ہے، کبھی کامیابیاں ہاتھ لگتی ہیں، کبھی ناکامی ہاتھ لگتی ہے، لیکن ہماری شریعت نے اس دنیا کی کامیابی اور ترقی کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، اصل اہمیت آخرت کی کامیابی کو دی ہے۔ تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اسی کو ترجیح دینا چاہیے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو انکم تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم سب کو بھی اس کا علم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو گے، تم بستروں کی نیندیں چھوڑ دو گے، تم لذتیں چھوڑ دو گے، تمہارے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ مزید آپ نے ایک اور بات کہی لولا ان تدافروا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا تھوڑا اللہ تمہیں سنا دیتا، عذاب قبر تمہیں اللہ سنا دیتا تھوڑا سا، لیکن اگر اس کا علم تمہیں ہو جائے حقیقت میں تم جو ہے سن لو تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس یہاں اختیارات ہیں، وہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ مزید آپ نے کہہ دیا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یہ جنت کی کیاریوں میں سے یا تو ایک کیاری بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے، آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کے مطابق حکم دے دے گا کہ میرے اس بندے نے علم حاصل کر کے اپنا عقیدہ سنوارا، عمل کو درست کیا، اور اس کے بعد اس نے نیکیاں کی ہیں، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے قبر میں جنتی لباس پہنا دو، جنت کا فرش بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور اگر اس کے اعمال شریعت کے مطابق نہ ہوئے، اس نے علم دین نہیں سیکھا، اپنے عقیدے کو نہیں سنوارا، اپنے عمل کو نہیں سنوارا، تو فرمان الہی ہوگا کہ اس کے لیے آگ کا لباس اس کو پہنا دو، اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ معمولی بات ہے۔ اچھا، یہ آخرت کے مراحل ہیں، آخرت کے مسائل ہیں،
یہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ ہم ان میں کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک سوال آنا چاہیے نا ذہن میں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب مختلف انداز میں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے رب کی ذات علیم ہے، اس کا ایک نام علیم ہے۔ جب اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، خاص طور سے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو، ابو البشر کو، ہم سب کے باپ ہیں، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو علم کی نعمت سے نوازا، اور اس پر اللہ نے احسان بھی اس نعمت کا جتلایا، اور فرشتوں پر اسی نعمت کی وجہ سے برتری بھی دکھلائی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، علم کا ذکر کیا، اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھلا دیے گئے۔ آپ تفسیر جلالین پڑھیں یا پڑھائیں تو سارے ناموں میں مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ چمچ وغیرہ کے نام تک سکھلا دیے گئے ان کو، یہاں تک کہ جو ہوا خارج ہوتی وہ نام تک بتلا دیے گئے۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا، پھر فرشتوں سے کہا گیا تم بتاؤ اگر تم جانتے ہو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ ان کو اعتراض تھا، سابقہ تجربہ تھا کہ آپ اللہ، اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو خون خرابہ کرے گی؟ جنوں سے ان کو تجربہ حاصل تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے علم کی دولت دے کر کے ہم انسانوں کو برتری عطا فرمائی۔ یہ کمال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ کے بعد دیگر انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، کس لیے؟ علم نافع اور علم شریعت اور علم دین اور ہدایت دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور میرے بندوں کو اسی علم سے جوڑو۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب وہ جوانی کو یوسف علیہ السلام پہنچ گئے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، یہی اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ۔ جب وہ جوانی کو پہنچے اور کڑیل جوان ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں بھی حکمت اور علم عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا خضر صاحب یہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ اللہ نے ان کو کائنات کا علم دیا تھا، کائنات کا شرعی علم انبیاء کو اللہ نے دیا، اور انبیاء کے ذریعے سے دیگر عوام تک یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ کائنات کا خصوصی علم اللہ رب العالمین نے خضر صاحب کو دیا تھا، اور ان کے پاس جو علم تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ وہاں علم حاصل کر کے آؤ۔ ایک نبی سے کہا جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے آؤ، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں اختصار سے بات کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار سجا رکھا تھا اور کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں لے آئے؟ جنوں میں سے ایک نے کہا آپ کی یہ مجلس اٹھ نہیں پائے گی، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن جس کو اللہ نے علم دیا تھا وہ اس مجلس میں علم کی وجہ سے سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیہ طرفک۔ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا اس نے تو کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کے تخت کو لا دوں گا۔ اللہ نے اس کو کیسا علم دیا تھا، کمال کی بات ہے۔ وہ ریموٹ کنٹرول کا علم تھا، کون سا علم تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو علم کی وجہ سے اس مجلس میں سب سے طاقتور وہی انسان تھا۔ گویا اپنی اس دنیا میں، آج دنیا میں دھرتی پر ہمیں بوجھ سمجھا جاتا ہے، ہم مسلمانوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ملک کی ترقی میں ان کا کیا حصہ ہے، ان مدرسوں سے لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ چونکہ وہ دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہیں تو دنیا تک سوچتے ہیں اور وہی اعتراضات کرتے ہیں۔ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہم اونچے اونچے ڈگریوں پر ہیں، اونچے اونچے عہدوں پر ہیں علم حاصل کر کے،
ہماری تنخواہوں میں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسی ٹیکس سے مسلمانوں کے محلوں میں بھی گلیاں بنائی جاتی ہیں، اسی ٹیکس سے ان کے یہاں بھی بجلی کی سپلائی ہوتی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہم سب ایک شیمپو بھی خریدیں اس پر بھی ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مسلم محلوں کے بچے اپنے مسلم محلوں میں ہی رہتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، اور ہمارے ٹیکسوں سے ہی ان کے محلے آباد کیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ذہنوں میں بڑوں کے بسا ہوا ہے، بڑے بڑے آفیسروں کے ذہنوں میں بسا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اور غیروں کے محلوں میں فرق ہے نہیں ہے، ترقی کے اعتبار سے فرق ہے، جبکہ ہماری شریعت علم دین کے ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے ہر اس علوم کو حاصل کرنے کی طرف ابھارتی ہے جو علوم علم شریعت سے یا شریعت کے اصول سے نہ ٹکراتے ہوں۔ ایک انسان اگر دنیاوی علم حاصل کرتا ہے تو کم از کم اس کو بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، دنیاوی ترقی حاصل کرتا ہے، اور آج کے دور میں اپنی بقا کے لیے اس دنیا میں یا کسی بھی ملک میں اپنے آپ کو لوگوں کی ضرورت بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کریں۔ چونکہ میرا موضوع صرف علم دین ہے، لیکن ضمناً میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم لوگوں کے لیے ضرورت بننا چاہتے ہیں، ابھی بوجھ بنے ہوئے ہیں، ماضی میں ہماری لمبی چوڑی داستانیں ہیں، ہم ان پر فخر کر کے کیا حاصل کریں گے؟ فخر سے کام نہیں چلے گا، ہمیں باقاعدہ عمل کرنا ہوگا۔ آج کمپٹیشن کا دور ہے، آج مواقع بھی ہیں، آپ جتنا محنت کریں گے اس کے اعتبار سے آپ کے پاس مواقع ہیں، آپ جتنا زیادہ محنت کریں گے کمپٹیشن ہلکا ہوتا جائے گا، مواقع بڑھتے جائیں گے، لیکن اگر آپ محنت کم کریں گے مواقع کم ہوں گے اور کمپٹیشن اور مقابلہ بڑا سخت ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بچہ مسلم بچہ اگر 12th اور 10th پڑھ لیتا ہے تو کم سے کم وہ ایک سنجیدہ تو ہو ہی جاتا ہے، وہ بات کو سمجھنے اور بات کو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اچھی جواب تو نہیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے آگے گریجویشن یا اور ترقی کرتا ہے تو کم سے کم اپنا پیٹ پالنا، اپنے گھر والوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے دنیا میں ترقی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اس سے آگے جاتا ہے، ہماری شریعت نہیں روکتی ہے، تو لوگوں کے لیے ضرورت بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم منزل کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہم خود منزل بن سکتے ہیں بشرطے کہ ہم آگے بھی پڑھائیں۔ مسلم بچوں کا یہ عالمیہ ہے، 10ویں 12ویں پڑھا کے پھر ہم جب نتیجہ اور رزلٹ کی باری آتی ہے، جب پھل کھانے کی نوبت آتی ہے تو ہم وہاں سے پیچھے لوٹ آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، اس لیے ہمیں آگے بھی بڑھنے کی ضرورت ہے، بس اپنی حقیقت پہچانیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی حقیقت بھول جائیں، اور اس کے لیے ہمیں علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے اپنی حقیقت پہچاننے کے لیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو دنیاوی علوم کے تعلق سے تھیں۔ دنیاوی علوم کا دنیا میں فائدہ ہے، وقتی فائدہ ہے، لیکن اس علم کے چکر میں اگر ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے دینی علم کو بالائے طاق رکھ دیں گے تو سب کچھ ملیا میٹ ہے، سب کچھ بے فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں اس امت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے؟ اس امت کی بنیاد علم سے ہوئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ رب العالمین نے کہا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف آگے کرواتے ہیں، کیا کہا؟ الذی علم بالقلم، بھی اللہ نے کہا قلم سے تمہیں تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں بھی یہ خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ جیسی خوبی نہیں، اللہ کے پاس سارا علم ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب ہماری بنیاد، ہماری شریعت کی بنیاد جس چیز پر ہے اس بنیاد کو ہم مضبوط کریں، ہم علم دین بھی حاصل کریں اور دنیاوی علم بھی حاصل کریں، یہ ضرورت ہے، آج کے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خاص طور سے جب دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، لیکن ان علوم میں سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جس کا معلوم اعلیٰ عرفہ ہو، جس علم کا معلوم اعلیٰ عرفہ ہو وہ علم بہت نفع بخش ہے۔ اور آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، کسی علم کا معلوم ڈاکٹریت ہے،
کسی علم کا معلوم انجینئرنگ ہے، کسی علم کا معلوم سائنس ہے، کسی علم کا معلوم چاند تک پہنچنا ہے، کسی علم کا معلوم دوسرے ملکوں کو زیر کرنا ہے، کسی علم کا معلوم دنیاوی ترقی ہے، اور کسی علم کا معلوم لوگوں کو سہولت پہنچانا ہے۔ یہ علم کا معلوم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم شریعت اور دین کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا معلوم صرف اور صرف دنیا ہے، جبکہ علم دین کا معلوم دنیا کا رب ہے، دنیا کا رب ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے بات کروں گا اسلامی بھائیوں۔ علم دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کون بتا سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ ہاں، وہ 3 چیزیں میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ صرف اس دنیا میں نہیں، آپ سے کو اس دنیا میں جاننا ہے اور قبر میں جا کر بھی اس کا جواب دینا ہے۔ وہ 3 چیزیں رب کے بارے میں جاننا ضروری ہے، دین کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ تو علم دین کا جو معلوم ہے، ہمارا رب ہے، اس کائنات کا رب ہے، تو کائنات کا رب سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، حیض و نفاس کی باتیں کرتے ہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاند پر پہنچنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچ جائے۔ اگر وہ چاند پر پہنچ رہا ہے اور استنجا کے مسائل نہیں جانتا ہے تو عذاب قبر سے بچ نہیں سکتا ہے، اور جو شخص چاند پر نہیں پہنچا لیکن وہ استنجا صحیح سے کرتا ہے تو وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث آپ سب جانتے ہوں گے۔ تو ہر مسلمان کے لیے وہ سیکھنا ضروری ہے جس سے رب کی پہچان ہو، اسلام کی پہچان ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کی پہچان ہو، جس سے ہماری آخرت سنور جائے، قبر میں ہم کامیاب ہو جائیں، آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ فضیلتیں تو اس کے لیے بہت ساری ہیں اسلامی بھائیوں۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ گویا کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ چیز اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، باب العلم قبل القول والعمل۔ اس بات کا بیان کہ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے علم حاصل کرنا، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے، کچھ بھی کہنے اور سننے سے پہلے معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو بولتے ہیں اپنی زبان سے، کچھ بھی بول جاتے ہیں، کچھ بھی کہہ جاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بول دیا اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بول دیا اور یہ ہوا میں اڑ چکا ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ہم ٹھیک ہے ہمارے لیے، ورنہ قیامت کے دن اگر شریعت کے میزان پر نہیں اترا، اس کے خلاف ہے، تو ہم اس قول کی سختی سے بچ نہیں سکتے ہیں، ہم اس کے چپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو کچھ بھی بولنے سے پہلے بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہہ دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت بتاتا ہوں، آپ کو علم دین کا اندازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، آدمی تہجد پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، نیکی در نیکی کرتے ہوئے، اتنی نیکیاں کر رہا ہے کہ جنتیوں والے عمل کر کر کے کہ اتنا جنت کے دہانے پر قریب ہو چکا ہے، حتی یکون بینہ و بین الجنہ الا شبرا، کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ چکا ہے، بس اتنی سی بات رہ گئی ہے
کہ تھوڑا سا فاصلہ اس کے پاس بچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری زندگی عمل کر کے جنت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، لیکن ثم یتکلم بکلمۃ، پھر ایک چھوٹی سی بات بولتا ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک چھوٹی سی بات وہ کہتا ہے، یہوی بہا 70 خریفا الی النار فی النار، کہ وہ جہنم میں اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے 70 سال کی گہرائی میں جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پوری زندگی جنتیوں والا عمل کیا اور ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہیڈنگ قائم کی ہے، بہتر ہے نا کہ کچھ کہنے اور کچھ کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ جو شخص علم حاصل کر لے، یہ جان لے کہ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا ملاک اور کنٹرولر اس زبان کو کہا ہے، ملاک کہہ دیا، پورے دین کا کنٹرول اسی پر منحصر ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے پوچھا تھا، من نجا، نجات والی زندگی کون سی ہے؟ ایسا کون سا کام کروں کہ آخرت میں نجات مل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو جب ہمیں علم ہوگا تبھی ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، ورنہ ہم نادانی میں چغلیاں بھی کھائیں گے، غیبتیں بھی کریں گے، گالیاں بھی دیں گے، بہت ساری چیزیں کریں گے۔ تو علم کتنا ضروری ہے کچھ بھی کہنے سے، کچھ بھی بولنے سے پہلے، اسلامی بھائیوں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ترقی کر کے، دنیا کی ترقی میں وہ ٹھیک ہیں، وہ معلوم کے اعتبار سے دنیا میں ترقی کر چکے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، اتنی ترقی کی کہ ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، دنیا کا بڑا سا بڑا عہدہ ان کو حاصل ہے، دنیاوی اعتبار سے عزتیں حاصل ہیں، سہولتیں حاصل ہیں، سب کچھ حاصل ہے، لیکن وہ اگر اپنے رب کو نہیں جانتے ہیں نا، اور یہ سب کس سے حاصل ہوگا؟ علم دین سے، علماء سے جڑ کر حاصل ہوگا۔ اگر وہ اپنے رب کو نہیں جانتے ہیں، توحید کو نہیں جانتے ہیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک ہم شر البریہ، وہ نالی کے کیڑے سے بدتر ہے۔ یہ میرا جملہ سخت ہے، لیکن مخلوق میں سب سے بدتر ہیں وہ جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، چاند پر چلے گئے، چاند کے رب کو نہیں پہچان سکے، وہ سب سے بدتر ہیں۔ آپ سورہ 3 پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو پستی میں، ذلت میں لوٹا دیا۔ ذلت میں کب لوٹتا ہے ایک انسان؟ جب اپنے رب کو بھول جائے۔ 3 چیزوں کا علم جس نے نہیں حاصل کیا، وہ دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لے، اس کے پاس سمجھ لو حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ خود نہیں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آخرت میں جا کے اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں علم کا ایک باب حاصل کر لوں، ایک حدیث حاصل کر لوں اور اس کو سیکھ کر کے کسی کو بتا دوں، یہ میرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اور رات دن میں سونا چاندی صبح و شام خرچ کرتا رہوں، پوری دنیا میں رات دن لٹاتا رہوں، لیکن وہ ایک حدیث جو میں نے سیکھی اور آگے سکھا دی ہے، وہ میرے لیے پوری دنیا کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کمال کی بات ہے نہیں؟ ہمارے اسلاف قیمتوں کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ علم کی فضیلت میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن 1-2 باتیں اور میں اپنی کروں گا، ابھی 10 منٹ وقت باقی ہے، تو بیچ میں کاٹ دیجیے گا جو وقفہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ہم اور آپ دیکھیے آج کل خاص طور سے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے حالات، ہمارے نوجوانوں کے حالات اتنے بدتر ہیں کہ ہم اندر سے بالکل خالی ہیں، اندر سے بالکل خالی ہیں، بالکل خالی ہیں۔ اور اندر سے جب ایک انسان خالی ہو بحیثیت مسلمان، تو وہ جب کوئی آندھی چلتی ہے نا، کوئی فتنہ اٹھتا ہے، تو اسی فتنے میں وہ بہہ جاتا ہے۔
فتنے کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے، فتنے کو پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ اور آج کے ماحول میں ایک واقعہ میں بیان کروں گا قرآن سے کہ آپ خود تمیز کریں گے کہ علم دین ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ آج کل جو مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، یا مسلم لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر لیتی ہیں اور ارتداد کے دہانے پر ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم دین کا نہ ہونا۔ علم دین اس قدر اہم ہے کہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے، استقامت کے لیے، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ آپ اور ہم قارون کو جانتے ہیں۔ قارون ایک ایسا شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا، لیکن اللہ نے اس کو بہت زیادہ دنیاوی مال و متاع سے نوازا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ اپنے زیب و زینت کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے خادماؤں، لونڈیوں اور اپنے نوکر چاکر کے ساتھ خوب زیب و زینت کر کے یہ نکلا، اپنی قوم میں نکلا۔ اور نکلنے کے بعد اس کا دو طرح کے لوگوں سے سامنا پڑا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو دنیاوی علم رکھتے تھے، دنیاوی چاہت رکھتے تھے، دنیا دار تھے، اور ایک دوسرے وہ لوگ تھے جو دینی علم رکھتے تھے، شرعی علم رکھتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان رکھتے تھے، شریعت کی پہچان رکھتے تھے۔ دو طرح کے لوگوں سے اس کا سامنا ہوا۔ قرآن نے اس کو خود بیان کیا ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قارون اپنی قوم میں زیب و زینت کے ساتھ نکلا، آراستہ پیراستہ سج سمر کر کے اللہ و لشکر کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی کی چاہت رکھتے تھے، جو لوگ سوچتے تھے بس دنیا کی ترقی ہی اصل ترقی ہے، دنیا کی خوبصورتی ہی اصل خوبصورتی ہے، دنیا کی لذت ہی اصل لذت ہے، جو لوگ یہ چاہت رکھتے تھے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش مجھے بھی ویسے مل جاتا جیسے قارون کو ملا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے دنیا دار ایسے ہیں، روڈوں پر چلتے ہیں، اگر کوئی مہنگی گاڑی گزرتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو کیا نصیبے والا ہے، کیا قسمت والا ہے، فارچونر سے جا رہا ہے، BMW سے جا رہا ہے۔ کسی کے مکان کو ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کتنی ترقی کر لی، کتنا خوش نصیب ہے یہ۔ اسی طریقے سے جیسے فرعون کو دیکھ کر دنیا داروں نے کہا تھا۔ آگے انہوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، بڑا قسمت والا ہے۔ یہ دنیا دار لوگوں کی تمنا تھی، چاہت تھی۔ لیکن جب قارون اور آگے بڑھا، جب دیندار لوگوں سے، جن کے پاس دینی علم تھا، ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، کہا تم پر افسوس ہے، تم اس کی تمنا کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کے جو ثواب اللہ نے رکھے نا، اس سے بہت بہتر ہے۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کا سامنا وہی کر سکتا ہے، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم دین ہو، اور جس کے پاس علم دین نہ ہو وہ دنیا کے چکا چوند سے مروب ہو کر انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہماری مسلم بچیاں جو غیروں کے ساتھ پہنجے بڑھاتی ہیں اور رفو چکر ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی دنیا کی چکا چوندھیوں کو دیکھ کر مروب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بہک جاتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، تو اس لیے ہمیں علم دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ علم دین بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی بھائیوں، علم دین کے حوالے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ جان لیجئے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث کی بنا پر کہا کہ ہر حدیث کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے، سیدھا مفہوم ہوتا ہے، لیکن ہر حدیث کا ایک مفہوم مخالف بھی ہوتا ہے۔
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ نہیں دیتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم مخالف ہے، اور مفہوم مخالف ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں ایجاد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کرام بھی جب بیان کرتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو خود کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، پھر مفہوم مخالف بیان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جو شخص شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر بغیر توبہ کے اس دنیا سے گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر اس کا مفہوم مخالف یہ جو شرک نہیں کرے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو اس حدیث کا بھی مفہوم مخالف یہی ہے کہ اگر اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے نا، اس کو علم دین دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہوں اور علم دین نہ حاصل کریں۔ اس لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے کیا کیا نہیں فضیلتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے جب اپنی توحید کی خود گواہی دی، فرشتوں کو اس صف میں شامل کیا، اور فرشتوں کے صف میں اہل علم کو شامل کیا، اور اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دیتے ہوئے فرشتوں اور اہل علم کو شامل کر کے یہ اعزاز اور یہ شرف بخشا کہ اہل علم کا ایک مقام ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر دنیا میں اہل علم کے علاوہ کسی اور کے لیے عزت ہوتی، شرف ہوتا، تو اللہ رب العالمین اپنے ساتھ فرشتوں کا اور فرشتوں کے ساتھ پھر اس کا ذکر کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ عزت والا اس دنیا میں اہل علم ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ خلاصے کے طور پر آپ دیکھیں، افصح العرب، عالم الامہ، اس امت کے سب سے جانکار، بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جانکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معلم انسانیت۔ اللہ نے ان سے کسی چیز کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا سوائے علم کے، کہا قل کہو رب زدنی علما۔ ہم سب کو بھی یہ دعا بار بار پڑھنا چاہیے، رب زدنی علما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تو ہم سب کو یہ حاصل علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر بہت ساری روایتیں، حدیثیں ہیں، چونکہ مجھے جتنا وقت ملا تھا میں اپنی بات شاید کر چکا ہوں، اس لیے خلاصے کے طور پر 2-3 باتیں کہوں گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند کرے۔ میں عقلی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند کرے، چاہے اس نے علم دین حاصل کیا ہو، دین حاصل کیا ہو، نہ کیا ہو، لیکن وہ بھی چاہتا لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں۔ صرف یہی بات علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے، صرف یہی بات علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلوانا چاہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت علم کی ہے اور علم دین کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک انسان کو کھانے پینے کے دن میں 2-3 بار ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم کی ہمیں ہر موڑ پر ضرورت پڑتی ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ہر جگہ علم دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ علم دین سیکھیں، سکھائیں، اس کے لیے انتظامات کریں۔ باقاعدہ ہمارے اسلاف جنہوں نے علم کو حاصل کیا اور اگلی امت تک پہنچایا ہے، انہوں نے کہیں بہت بڑی بلڈنگ نہیں بنائی تھی، انہوں نے بہت بڑا مدرسہ نہیں کھولا تھا۔ صحابہ کرام جس مدرسہ کے طالب علم تھے وہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ایک چبوترے پر بیٹھے رہتے جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسی صفہ کے مشن کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، دنیاوی فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر مسجد میں باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ مکتب کھولنے کی ضرورت ہے۔ مکتب کو آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں نا، مکتب ہی کی دین ہے کہ ماضی قریب میں بہت بڑے بڑے جلیل القدر محدث، مفسر، مصنف، محرر اور خطیب اور داعی اور مبلغ پیدا ہوئے ہیں، ماضی قریب کی۔ آج مکتب کا خون ہو چکا ہے،
لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ وہ جو بخاری بیٹھ کر پڑھاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے سب لگے رہتے ہیں، لیکن جو مکتب میں گمنام زندگی گزارتا ہے، جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، اس کو کوئی قیمت نہیں دی جاتی ہے، اس کو صحیح سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے بنیاد کمزور ہے تو لوگ بخاری تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں دنیاوی اصول ہے، اگر کوئی بڑوں کا ڈاکٹر ہو اس کی فیس 300 400 500 ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بچوں کا اسپیشلسٹ ہو اس کی فیس 500 سے اوپر ہوتی ہے۔ یہاں جو بچوں کا اسپیشلسٹ ہے اس کو کوئی قیمت ہی نہیں دی جاتی ہے، اور جو اسٹیجوں پر بیٹھ کر گفتار کے غازی بنے رہتے ہیں انہیں کے پیچھے سب لگے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنے مسجدوں کے اماموں کی قدر کی جائے، ضرورت ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی قدر کی جائے۔ اس مشن کو اگر آباد کریں گے تو علم کی روشنی پھیلے گی اور پھر جہالت ختم ہوگی۔ آج مضبوط اور صالح معاشرہ کی نشانی کیا ہے؟ جب علم آتا ہے نا تو انسان بولنے میں سنجیدہ ہوتا ہے، انسان سمجھنے میں سنجیدہ ہوتا ہے، اور اپنی ذات سے ڈیل کرنے کی اس کو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کس حالت میں ہمیں کیسے رہنا ہے؟ جس معاشرے میں علم آ جائے وہاں سے شرک و بدعت ختم ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں علم آ جائے وہاں سے رسوم و رواج، آج دیکھیے جہیز کے رسوم، بارات کے رسوم، دوجا تیجا 40واں، ان رسوم میں ہماری امت اور کہہ لیجیے امت مسلمہ ڈوبی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اس بوجھ کے تلے کراہ رہی ہے، رسوم و رواج کے نیچے کرا رہی ہے۔ جہاں علم کم ہے، جہاں مال کو اہمیت دی جاتی ہے، آپ بچے سے مال کی اہمیت پوچھیے، وہ بھی بتائے گا جب مال آئے گا اچھا گھر بن جائے گا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا کپڑا ہوگا۔ چونکہ مال کی اہمیت ہم نے بچوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے، آج علم کو ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو۔ جب علم آتا ہے نا تو انسان کے دل سے بخیلی، تکبر، حسد، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں جہالت ہو وہاں حسد عام ہے، جس معاشرے میں جہالت ہو وہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مسلنے کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور رسوم و رواج کارڈ لے کر کیا جاتا ہے۔ اس نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، یہ بھی سیکھ لیجئے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تاکہ بتا دے تمہارے لیے کیا پاکیزہ ہے اور کیا جو ہے تمہارے لیے خطرناک ہے، ناپاک ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ بتا دیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تمہارے اوپر جو بوجھ ہے رسوم و رواج کی اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جس معاشرے میں علم آئے گا رسوم و رواج ختم ہوں گے، جس معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں وہ معاشرہ ہمیشہ دبا رہے گا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، ہمیشہ پستی اور ذلت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں ہمیں انہوں نے کہی ہے اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم میں، عمل میں، مال و دولت میں، صحت میں زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے خصوصی فضل سے عنایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو علم دین کے لیے عقابی روح بیدار ہونا ضروری ہے۔ جب یہ بیدار ہو جائیں گی تو ہم اچھے سے اچھی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے اگلے خطیب جن کو میں اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ فضیلت الشیخ عزیر سلفی حفظ اللہ وتولا ہمارے یہ مہمان خصوصی بنارس سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے بنارس میں الحمدللہ بہت سارے اسکول ہے جس کے یہ ذمہ دار ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ کے لیے ساؤتھ وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں۔
الحمدللہ ایک علمی شخصیت ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو بغور سنیں. فضیلت الشیخ عزیر سلفی حفظ اللہ و تولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزت مآب اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، وجود بخشا، جس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی. حمد و ثنا کے بعد رحمت برکت نازل ہو اس الہ العالمین رب العالمین کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، نبیوں پر، خاص طور سے ان کے سب سے آخری نبی اور رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کا پیکر بنایا، جن کی تعلیمات پر چلنے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران. اللہ رب العالمین اپنے تمام نبیوں پر، خاص طور سے اپنے سب سے آخری نبی رسول پر رحمت برکت درود سلام نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. محترم حضرات، آج کی اس مجلس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس کے حکم سے اور اس کی توفیق سے ہی یہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ بحسن و خوبی، خیر و عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچے گا. اس کے بعد اس مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، دعوت دی اور خصوصی خطاب کے لیے مجھے یہاں پر تشریف لانے کے لیے کہا. کافی دور سے آنا ہوا ہے، لیکن مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کے بیچ میں یہاں پر آیا ہوں. تعارف آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے، چونکہ میرا تعارف کرانے میں ذری سی خطا ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کو پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں. مساجد اور مدارس کے لوگوں کو صحیح تعارف پہنچے، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ کسی کے بارے میں کچھ غلو ہو جائے اور وہ بات پھیل جائے تو وہ بھی اچھی نہیں ہے. تو میں کسی اسکول کا ذمہ دار وغیرہ نہیں ہوں اور کسی اسکول کا میں مالک نہیں ہوں. ہاں، 2-3 مکتب اور ایک آدھ اسکول کے اندر اسلامک اسٹڈیز کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے. اسلامک اسٹڈیز یعنی جو دینی تعلیمات ہوتی ہے اس کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے. ایک آدھ اسکول ہے اور 1-2 مکتب ہے. باقی میں کسی بھی اسکول کا یا کسی بھی مکتب کا مالک نہیں ہوں. جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ذرا ضروری تھا.
ہمارا جو موضوع ہے آج کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہو، یعنی ہمیں پرائرٹی کس چیز کو دینا ہے، اہمیت کس چیز کو دینا ہے۔ ہمیں یہ دنیا ملی، دنیا کے اندر زندگی ملی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اب اس میں ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دین عطا کیا، اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ بے شمار ایسے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے جن کے اندر بہت علم ہے، دنیاوی علم، بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن ان کو دین کا علم حاصل نہیں ہو پایا اور ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہو پائی۔ اچھے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے دنیا کے اندر جن کو دین کی توفیق نصیب نہیں ہو پائی۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دی، ایمان دیا، اسلام عطا فرمایا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ اس دولت کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنے گی ایک مومن کے جنت میں جانے کی۔ مومن اگر نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، یا بہت سارے اچھے اچھے کام کرتا رہے تو وہ جنت میں جانے کا سبب اصل نہیں ہے، بیسک ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، بلکہ بیسک ریزن آپ کا ایمان ہے، آپ کا صحیح عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اور جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے ارکان ایمان ہے، ایمان میں ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا نا، اتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک ہلکے سے حصے کا بھی اگر انکار کر دیا جائے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان ایمان کا انکار کر دے گا، ایمان کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بہت تفصیلی چیز ہے نا، بہت ڈیٹیل میں ہے۔ بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 6 چیزوں پر، یہاں پر 7 چیزوں کا ذکر ہے کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کے پر ایمان لانا، کچھ علماء نے دونوں کو ایک ہی گنا ہے۔ کاؤنٹنگ میں ہے 7 چیزیں دونوں کے ہاں، لیکن کاؤنٹنگ میں ذرا سا فرق ہے۔ کچھ لوگوں نے مرنے کے بعد ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا دونوں کو الگ الگ گنا ہے، اور کچھ لوگوں نے دونوں کو ایک گنا ہے، بس اسی لیے کاؤنٹنگ کا فرق آتا ہے، ورنہ ہے ساری چیزیں دونوں کے ہاں۔ تو اتنی چیزوں پر ایمان لانا، اور اس میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں ہر ایک پر ایمان رکھنا، جیسے آسمانی کتابیں 4 ہیں، سب پر ایمان رکھنا۔ اب اس کے اندر آپ جائیں گے تو قرآن مقدس میں جتنی آیتیں قرآن کے اندر ہے سب پر ایمان رکھنا۔ کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دینا آپ کا ایمان برباد ہو گیا۔ حتیٰ کہ کسی شاعر اسلام کا انکار کر دینا، کسی نے حجاب کا انکار کر دیا، آئی ڈونٹ بلیو ان حجاب، گیا وہ، اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، میں داڑھی واڑی نہیں مانتا، یہ کیا ہے بکرے کی طرح داڑھی رکھ کر کے گھوم رہا ہے، یہ مذاق کرنا بھی ایمان کو باطل کر دے گا، ایمان کو ختم کر دے گا، مذاق بھی نہیں چلے گا۔ ایمان کا معاملہ ایسا ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہو ان لوگوں سے کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ لا تعتذروا، بہانے بازی مت کرو، عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ پتہ یہ چلا کسی بھی اسلامی شعائر کا، اسلامی نشانی کا، یا اللہ اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑانا یہ کفر کا باعث ہے، یعنی انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے، بلکہ خارج کر دے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان، اسی کے ساتھ ہماری زندگی چلتی ہے۔ اب جو ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ ایمان دیا، یہ اسلام دیا، اسلام کی تعلیمات عطا فرمائی، اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا فرض اور واجب ہے۔ اس کا جو بھی تقاضا ہے، وقتی طور پہ دیکھیے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اہم ترین چیز کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہو۔
یعنی ہم کس چیز کو پرائرٹی دیں، کس چیز کو اہمیت دیں، اول درجے پر رکھیں، تو یہ کبھی بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا، اس میں تبدیلی آتی رہے گی حالات کے حساب سے۔ کب کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہی پرائرٹی ہو جائے گی، اسی کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مثلا مان لیجئے معاشرے کے اندر حجاب کا فقدان ہو رہا ہے، عورتیں حجاب کرنا چھوڑ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، تو اب ایسے معاشرے میں علماء اکرام کی اور عوام و خواص کی ساری کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ حجاب پر دھیان دیں، اس پر بیان دیں، تقریر کریں، اس کی اہمیت واضح کریں، نہ کرنے کے نقصانات بتائیں، اور اسی طریقے سے جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کریں، وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقے ہیں اس طریقے سے حجاب کی اہمیت کو بیان کیا جائے۔ ماں باپ کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ ساری چیزوں سے رک کر کے پہلے حجاب پر آ جائیں۔ یہ اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر حجاب ایک موضوع بن گیا ہے، بڑا موضوع۔ اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر کسی ایمان کے متعلق کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے، مثلا ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہاں پر، یا ایسے لوگ ہو گئے ہیں، ایسی آئیڈیالوجی بن گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم 4 صحابی میں سے ایک صحابی کو نہیں مانیں گے۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، یا میں ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ صحابی نہیں تھے، ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اب اس معاشرے کی سب سے بڑی ترجیحات میں سے سب سے بڑی اہم پرائرٹی جو ہو جائے گی، اور جو ترجیح جس چیز کو سب سے زیادہ دینا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، ان کی اہمیت بتائیں لوگوں کو، کون تھے، اور اگر ان کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر ایسی حالت میں آپ کا ایمان ضائع و برباد ہو جائے گا۔ اگر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا ہے جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے، جہاں پر صحابہ اکرام کے بارے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ لوگ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، تو ایسے معاشرے میں کیا ہمارے لیے ترجیح ہے؟ ایسے معاشرے کی ترجیح یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں، اہتمام کے ساتھ۔ اگر کسی معاشرے کے اندر صحابی میں سے بھی مان لیجئے ایک صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ ذہن اپنا بنا رہے ہیں، خراب ذہن بنا رہے ہیں، جو کہ قرآن سے کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، اب اس معاشرے کے اندر جو بھی ذی وقار لوگ ہیں، اہل علم ہیں، دانشوران ہیں، ان کی اب یہ ترجیح ہو جائے گی کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح شکل صورت لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کی اہمیت بیان کریں، وہ کون تھے، ان کے خلاف جانا کتنا بڑا معاملہ ہو سکتا ہے، کتنا خطرہ ہو سکتا ہے، اس پر لگ جائیں۔ ترجیحات بدلتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک ایک ہی چیز کو پرائرٹی دی جائے گی، ایسا نہیں۔ عقیدہ اور ایمان یہ تو ہمیشہ اہم رہے گا، اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن ماحول دیکھ کر کے، حالات دیکھ کر کے عقیدے اور ایمان کے بعد ہماری ترجیحات بدلتی رہے گی۔ ہم کس چیز کو ترجیح دیں؟ ایک انسان نمازی ہے، اس کے لیے نماز ترجیح نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ تو نمازی ہے الحمدللہ۔ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی بالکل مسلسل پابندی کے ساتھ، تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نماز پر ترجیح دے گا؟ نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر اب دیکھے گا کہ کیا خرابی چل رہی ہے، کس چیز پر ہم زیادہ دھیان دیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اس کے لیے یہ ترجیح، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں فضائل بیان کرتا پھرے، وہ آ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے صحابہ اکرام کے، یہ کام علماء کی طرف چلا جائے گا۔ جو دوسری چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں، جیسے نماز کی، روزے کی پابندی کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہو جائے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کس چیز کی اہمیت ہے؟ ان کے لیے یہ اہمیت ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے ترجیحات بدلتی رہتی ہے، لیکن من جملہ اور جنرلی طور پر، عام طور پہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں، اور جس کے نزدیک لگے کہ نہیں مجھے اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے، وہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ جس کو لگے کہ نہیں، ہاں یہ میرے اندر کمی ہے، لہٰذا مجھے اس پر دھیان دینا چاہیے، تو اس پر آپ جو ہے لگ جائیے۔
ورنہ آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں تو ایسی ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف گھما لو یا مغرب کی طرف گھما لو، جبکہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف. اور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کا ظاہر سی بات ہے کہ منہ پشچم کی طرف جائے گا، کیونکہ ہمارے ویسٹ میں، ہمارے پشچم میں خانہ کعبہ ہے. تو لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت قبلے سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے لیے یہ بات بیان کی، تمہارے لیے قبلے سے زیادہ یہ ضروری ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، کہیں بھی منہ کر لو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. مطلب ہر جگہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہے تو عرش پر، لیکن اللہ رب العالمین جو سینٹر بنایا گیا ہے کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، وہ سینٹر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ آپ کو دکھائی دے گا. لیکن تمہارے لیے ضروری اور واجب ہے کہ تم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ کس وجہ سے کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر ایک انسان صرف قبلے ہی کو پرائرٹی دے رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے، باقی ساری چیزوں کو کنارے کر دے رہا ہے. یہودیوں نے کیا کیا تھا، اہل کتاب نے کیا کیا تھا؟ چونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف. تو ان لوگوں نے کہا دیکھیں اب ان کا رخ بھی بدل گیا، یہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سب کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا حکم ہے، بدلتا رہتا ہے. نماز کا طریقہ کبھی کچھ رہا کبھی کچھ رہا، روزے کا طریقہ، اس کے اوقات اور اس کے ایام کبھی کچھ رہیں کبھی کچھ رہیں، یہ بدلتا رہتا ہے. یہ احکامات ہیں، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا تو اللہ پر ہی ایمان نہیں، تم تو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو. اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف گھما لو مغرب کی طرف گھما لو، ولکن البر من آمن، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ کون ایمان لایا. یہاں ایمان ہی کا جو ہے معاملہ گڑبڑ ہے. یہاں تین اللہ کو مان رہے ہو، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اللہ تین ہے، ان میں سے تیسرا جو ہے عیسیٰ ہے. تم لوگ کا ایمان ہی گڑبڑ ہے، پہلے ایمان تو صحیح کرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، اسی لیے اب پرائرٹی یہی ہے. اگر ایمان ہمارا گڑبڑ ہے، ہم بھائیوں میں سے ہمارا ہو چاہے آپ کا ہو، اپنا ایمان صحیح کیجئے، ایک اللہ کو پہچانیے، توحید پر آئیے. ابھی تین باتیں ذکر کی گئی نا، اس کو اگر میں ایک لائن میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ وحدانیت، رسالت، آخرت. وحدانیت، رسالت، آخرت، یہی تین چیز ہے. وحدانیت سے آپ اللہ کو سمجھ لو گے، رسالت سے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لو گے، اور آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی. یہ تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں کو آپ تفصیل سے سمجھ لیجئے، آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل وحدانیت کو سمجھنے سے عاری ہے. آج ہم مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. آج مسلمان سجدہ کرتے ہیں نا، کتنی جگہ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں. دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور. لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کچھ ان کے حساب سے سو کالڈ، ان کے حساب سے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں ہم کیا کھا کے آئے ہیں، کیا پی کے آئے ہیں، سامنے بزرگ کو معلوم. کہاں گیا ایمان؟ آپ بتائیے. اس کو کچھ نہیں معلوم ہے. ہم نے اپنا ایمان برباد کیا جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم نے خود ان کو موقع دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کیا ہے، جن، تم جن سے ڈرتے ہو، جن کیا ہے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. انسانوں میں سے بہت سارے ایسے تو جو جن کی پناہ میں جاتے تھے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی کسی جگہ پہ اترتا تھا، کسی مقام پر جاتا تھا، نئی جگہ پر، وہاں اگر اس کو نائٹ اسٹے کرنا ہوتا تھا یا رات میں رکنا ہوتا تھا تو وہاں کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ کہتے تھے کہ اس علاقے میں رہنے والے سارے جنوں کی پناہ میں ہم جا رہے ہیں.
اب جن کہتے تھے اچھا ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم سے ڈرا جا رہا ہے، اب ہم ڈرائیں گے. ہے ڈرو گے اگر کسی سے، کسی کو پتہ چل جائے نہیں یہ وار کرے گا، کبھی انسان اس کے منہ نہیں لگے گا. اور ہمیں پتہ رہے کہ یہ آدمی وار نہیں کرے گا، یہ آدمی اقدام نہیں کرے گا، یہ خالی سنے گا، خالی سنے گا، خالی مار کھائے گا، جوتا کھائے گا، اس کو ہمیشہ مرتے دم تک اس کو ماریں گے لوگ، مرتے دم تک اس کو پریشان کریں گے. لیکن اگر پتہ چلے نہیں یہ پلٹ کر کے وار کرے گا، اچھے اچھے ڈان بھی اس سے ڈریں گے، نہیں بھیا چھوڑو اس کو، اس کے چکر میں مت پڑو. کہتے ہیں ارے اس کے چکر میں مت پڑنا. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے شر سے اس کو آگاہی ہے. تو جنہوں نے اسی لیے انسانوں پر حکومت کرنا شروع کر دیا، آج بھی اللہ کا نام لے کر گھر میں کہتے ہیں اس گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. ارے کیا ہے؟ اللہ کا نام لو، اندر جاؤ، رہو سہو. ہمارے اہل حدیثوں نے اور صحیح عقیدے والوں نے کتنے گھروں کو آباد کر دیا، سستے میں گھر مل گیا. لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں پر کچھ ہے، ہم تو بیچ کے جا رہے ہیں، لاؤ بھائی ہم ہی کو بیچ دو. بیچ دیا، آرام سے رہ رہے اس کے اندر. وہاں تو کچھ تھا. ارے کیا تھا؟ اللہ کا نام لیا سب گیا، اگر تھا بھی تو. ہم خود ہی ڈرے ہیں، ہم خود ہی بزدل بنے ہوئے ہیں، تو سب ہمارے پر سوار رہیں گے. تو یہ ہے. تو یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ جن کے اندر کیا. میں غلط اگر بول رہا ہوں تو جا کر کے سورہ جن پڑھو، 29ویں پارے میں ہے شروع کی آیتوں میں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. یعوذون کا لفظ ہے، پناہ مانگتے تھے، پناہ میں جاتے تھے جن. فزادوہم رہقا. سرکشی ان کی بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. یہ سرکشی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، نبی رسول بنے، تب ان کی سرکشی ختم ہوئی، تب جا کر کے یہ ایمان میں آنے لگے. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. یہی جن جو کل تک انسانوں کے کھوپڑی پہ سوار ہو کر کے الٹی سیدھی حرکت کرتے تھے، وہی جن کہنے لگے کہ ہم نے بڑا عجیب، بڑا بہترین کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف لے کر کے جاتے ہوئے قرآن. فآمنا بہ، ہم اس کلام پر ایمان لے آئے. وہی جن بدل گئے، وہی جن جو شرپسند تھے امن پسند ہو گئے. تو جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو سب کچھ صحیح ہوگا. ایمان کی اصلاح یہ سب سے بڑی چیز ہے، عقیدے کی اصلاح یہ سب سے بڑی. یہ پرائرٹی ایسی ہے، یہ ترجیح ایسی ہے، ہماری تمام ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح یہی. عقیدے کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو انسان اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. وہ شرک کے راستے سے بچے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک دم صحیح صحیح بات وہ بتاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، جو پوچھو جیسا پوچھو بالکل صحیح بتا دیتے ہیں، ایک دم کریکٹ 100%. ہم نے کہا تم کہتے ہو 100% صحیح بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں 200% صحیح بتاتے ہیں. تم سے زیادہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے. کیا کریں؟ سجدہ کریں؟ کیا کریں؟ رکوع کریں، وہاں پر 2 رکعت نماز اس کے لیے پڑھیں. کیا کریں؟ تم سے زیادہ مجھے کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جنوں کے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن میں بہت تفصیل سے یہ سب باتیں الگ الگ جگہ پر بیان کیا گیا ہے. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. فرشتوں کی باتیں کچھ جن سن لیتے ہیں، چھوٹی موٹی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ان کے کان میں پڑ جاتی ہیں، اس میں ملا دیتے ہیں جھوٹی باتیں، اور ملا کر کے نیچے آ کر کے جن کا ان سے کنیکشن ہوتا ہے دنیا میں، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عراف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسٹرولوجر ہوتے ہیں، ان کو آ کر کے یہ بتا دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے اس میں پھر اور وہ ملاتا ہے، ملا کر کے وہ بتا دیتا ہے ایسا ہے ویسا ہے. کتنے گھر برباد ہو گئے، چوری فلاں نے کی، حالانکہ اس نے نہیں کی چوری، پورا گھر برباد ہو گیا. بابا نے کہا ہے، فلاں آدمی نے کہا ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے تم ہی نے چوری کی. وہ کہہ رہا بھیا ہم نے تو چوری کی نہیں، ہم نہیں جانتے. نہیں انہوں نے بولا ہے. گھر برباد ہو گئے، کتنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات برباد ہو گئے، مار پیٹ کتنی ہو گئی. ایمان بھی ضائع ہوتا ہے، ایمان بھی برباد ہوتا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیاوی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، آپسی تعلقات بھی حرام ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. ایمان سب سے العقیدہ اولاً. یہ بات
तमाम उलमा कहते चले आ रहे हैं कि अक़ीदा सबसे पहले है, अक़ीदे से बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं है। आप अपना अक़ीदा दुरुस्त कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला को सही माना में अपना रब मानिए, उसको इलाह मानिए, उसी की इबादत कीजिए, उसी से लौ लगाइए, उसी से खौफ ज़दा होइए, उसी से डरिए, उसी से मांगिए, वही सब कुछ करने वाला है। तो ये तो हो गया अक़ीदे का मामला। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईमान की जितनी भी जुज़ियात हैं, सारी चीज़ों पर ईमान रखना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं दुनियावी तौर पे, तो एक बहुत बड़ा मसला आता है एजुकेशन का, तालीम का। तालीम और तरबियत ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, इससे बढ़ कर के कोई भी चीज़ नहीं। तालीम और तरबियत, इंसान तालीम और तरबियत से ही पहचाना जाता है। इसके पहले यानी हमारी तकरीर से पहले अभी तालीम और तरबियत पर माशाअल्लाह हमारे शेख ने गुफ्तगू की है, इसलिए इस पर ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज के वक्त की सबसे बड़ी तरजीह अगर है, प्रायोरिटी है, तो वो एजुकेशन है, वो तालीम है। मकतब का जिक्र किया गया, आप सोचिए कि मकतब कितना अहम है। जिन लोगों ने अपने मकतब को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने मकतब को बेहतर से बेहतर किया है, अच्छे से अच्छा किया है, आज उस मस्जिद के लोग जो है कामयाब कामरान हैं। वहाँ पर उनके माँ बाप भी आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बच्चे जा कर के जो सीख रहे हैं वो अपने घरों में जा कर के सिखा रहे हैं, और माँ बाप भी खुश हो रहे हैं। और हमारा मकतब सिर्फ देखिए नूरानी कायदा है या इसी तरीके से उर्दू वगैरह है, वहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो लाजमी और ज़रूरी इस्लामिक स्टडीज़ दीनियात है वो भी उसमें दाखिल होना ज़रूरी है। हम एक सिर्फ रिवायती मकतब वाले ना बन करके रहें। रिवायती मकतब का मतलब क्या है? जो चला आ रहा है, जो चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? नूरानी कायदा से लेकर के कुरान, कुरान ख़त्म हो गया जाओ। और उर्दू, कहीं कहीं उर्दू भी नहीं है और बहुत जगह उर्दू है, मैक्सिमम जगह उर्दू है। तो यहीं तक हम महदूद ना रहें, बल्कि इससे बढ़ करके इस्लामिक स्टडीज़ उसके दिलो दिमाग में डालिए। देखिए एक बच्चा जब 10 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, ग्रेजुएशन में जा रहा है, बहुत सारे गुनाह करने के बाद वो मस्जिद में आ रहा है। हर जगह से जब वो हार गया, धोखा खा गया, हो सकता है उसका ईमान भी बर्बाद हो गया है, तब जा करके वो उसको कुछ कहीं से कुछ मिल गया सीखने सिखाने को, वो मस्जिद की राह की तरफ आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं है, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, फिर उन्हें होश आया कि नहीं इस्लाम भी कुछ है, इस्लाम भी कुछ है, ईमान भी कुछ है, तब उनको समझ में आया। लेकिन मकतब के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है, 95% बच्चे, 5% देखिए हर जगह कुछ ना कुछ तो रहता है, कितना भी कोई कुरान हदीस पढ़ ले, गुमराह होने का इम्कान भी रहता है, कभी कभी शैतान उचक लेता है, वो तो दुनिया की रीत है, रिवाज है, वो चलता रहता है। लेकिन 95% से ज़्यादा बच्चे, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, मकतब के जो बच्चे हैं, ये जब स्कूलों के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, गुमराह नहीं होते जिस तरीके से उनको बता दिया। अब जैसे मान लीजिए अफज़लुल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अलग अलग अल्फाज से भी ये हदीस आई है, सबसे बेहतरीन कलाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इस बच्चे को बता दिया जाएगा सबसे बेहतरीन कलाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ाने वाले थोड़ा इसकी तशरीह कर दें, थोड़ा इसकी वजाहत कर दें, तौहीद आ जाएगी इसके अंदर। अब उसमें उसके कुछ मुनाफी उमूर भी दूसरी हदीसों में आ जाएंगे। मुनाफी उमूर यानी शिर्क। शिर्क क्या होता है मौली साहब? शिर्क ये होता है कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, सजदा करते हैं और सोचते हैं कि ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब नहीं करना। अच्छा, अब वो बच्चे के अंदर जो कच्चा अभी जहन था, ये बात पक्की हो गई, जहन पक्का हो गया इस मामले में, भले अभी वो दिमाग से कच्चा है। आपको पता है जो बच्चे याद करते हैं दुआ मरते दम तक नहीं बोलते हैं, और जवानी में जो लोग सीखते हैं ना दुआएं, आए दिन बोलते रहते हैं, आए दिन भूलते रहते हैं, कैसे था वो भूल गया मैं। और बच्चे जो बचपन में सीख लिए रट रट करके, चिल्ला चिल्ला करके मस्जिद के अंदर, एक बढ़ रहा है और 10 उसके पीछे पीछे पड़ रहे हैं चिल्ला करके, वो मरते दम तक ना भूलते हैं ना उसके अंदर गलती होती है। ऐसा जहन होता है बच्चों का। उन बच्चों को जब आप सिखा देंगे, पढ़ा देंगे मकतब के अंदर, उसके बाद जब वो कैसे भी मैदान में जाएं, अगर वो किसी कंपनी में, IT कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, बगल में 2-4 लड़कियां भी बैठी हैं ना, तो ऐसे उठा करके निगाह नहीं देखें। इतना उन्होंने सीख लिया, इतना उन्होंने पढ़ लिया। और ये हमारा मकतब सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और शेख ने एक बात बोली है, मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ, गुफ्तार के गाजी लोगों का पूरे माल दौलत लुटा दी जा रही है।
ایک جلسہ ہوا 10 لاکھ خرچہ ہو گیا، 5 لاکھ خرچہ ہو گیا. کیا ہوا بھائی؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ سن لیا، تالی بجا دیا. کوئی گا کے بیان کر رہا ہے، کوئی جو ہے تو ڈھول بجا کر بیان کر رہا ہے، کوئی کیسے بیان کر رہا ہے. واہ واہ واہ، مولوی صاحب کیا بیان کیے. اور اگلے دن فجر کی نماز اسی دن، اگلے دن بھی نہیں بلکہ اسی دن. کتنے خرچ ہمارے مال دولت اسی میں برباد ہو جا رہی ہے. ہمارا جو کلیکشن ہو رہا ہے، جو بیت المال ہے، یہ سب اسی میں برباد ہو جا رہا ہے. اور جو دن رات مسجد کو سنبھال رہا ہے، صبح شام درس دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کی زندگی جا کر کے پوچھ لیجئے کیسے یہ ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں. کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھنا، کسی بھی طرح کا ان کو جو ہے صحیح انتظام کر کے نہیں دینا، ایک ایک سامان ایک ایک چیز کے لیے یا وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے، سب اس کو جانتے ہیں، اس لیے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پریشانی ہے. اور ایک جھٹکے میں 5 لاکھ 10 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے جلسے کے اندر. ایک رات کے لیے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد بیان کر کے چلے جاتے ہیں. جبکہ آج یوٹیوب کے زمانے میں ہر ایک کو سننا آسان ہے. آپ اپنا لگا کر کے سنو، دن رات تقریر بیان سنو. تو وہی ہے، گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. گفتار یعنی زبان، گفتار کے غازی سب ہیں، ابھی میں بھی اسی میں ہوں. کردار کے غازی بن نہ سکے، کردار کا غازی بنو. آپ جائیں گے ساؤتھ میں، وہاں پہ جلسے جلوس کا، اجلاس عام کا اتنا رواج نہیں. وہاں پر مکتب اسٹرانگ ہے، ہر مسجد میں عالم ہے، صبح شام کا درس ہے، 5-5 10-10 منٹ کا درس لازمی، چاہے 2 ہوں 4 ہوں 8 ہو 10 ہو، چاہے 50 ہو 100 ہوں، لازمی درس دروس صبح شام کا. یہ جو اثر ڈالتا ہے روزانہ، بوند جو ٹپک رہی ہے، ٹپکتے ٹپکتے یہ جو نشان بن رہا ہے، یہ سب سے ہے. اجلاس عام سے امت کو ابھی فی الحال اتنا فائدہ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اجلاس کا ایک دور تھا. اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی تھی، جہاد چل رہا تھا انگریزوں کے خلاف. بڑے بڑے علماء کا اسٹیج سجتا تھا، پوری بھیڑ آتی تھی اور دعائیں ہوتی تھی، لرز جاتے تھے لوگ. اجلاس عام کا بھی اپنا ایک وقت ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا اس کا. اور میں نے آپ کو بتایا، دیکھو ہر وقت ایک جیسا آپ ایک ہی لاٹھی سے بھینس کو نہیں ہانک سکتے، ہمیشہ بدلنا پڑے گا. ماحول کے حساب سے دیکھو کہ کیا ضروری ہے، کس چیز کے حساب سے ہم چلیں، کیسے چلیں، یہ ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے چینج نہیں کریں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، قوم برباد ہو جائے گی. وَمَن لَا يُسَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، ایک عربی شاعر نے کہا، وَمَن لَا يُسَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُدَرَّسْ بِأَنْيَابٍ وَيُؤْتَى بِمَنْصِبٍ. جو انسان تدبیر نہیں کرے گا، آنے والے حالات کے تعلق سے آگاہ نہیں ہوگا، یسانے مطلب یہی حکمت عملی اختیار نہیں کرے گا، عام زبان میں اگر بتاؤں تو آگے آنے والے حالات سے نپٹنے کی تیاری نہیں کرے گا، ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا کہ کیا ہمیں ضرورت ہے کیا نہیں ضرورت ہے. یدرس بانیاب ویؤتی بمنصب. انیاب کہتے ہیں جو سوا دانت ہوتا ہے، جیسے شیر کا ہوتا ہے، کتے کا ہوتا ہے، بڑے بڑے جو یہ جو درندے ہوتے ہیں، ان کے 2 جو دانت ہوتے ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے. کہا یدرس بانیاب، وہ دانتوں سے پھاڑ دیا جائے گا. ویؤتی بمنصب، اور نہیں تو پھر پیروں سے روند دیا جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کو چیر پھاڑ دیا جائے گا یا اس کو روند دیا جائے گا. آج ہم روندا رہے ہیں، آج ہم چیر پھاڑے جا رہے ہیں، ہماری حالت برباد ہو چکی ہے ہر طرف سے. کوئی بھی حالت میں ہم صحیح نہیں ہیں، کتنا بھی اچھا کام آپ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حالات کا جائزہ نہیں لیا. سمجھیے وقت کی کیا ضرورت ہے، وقت ہم سے کیا پکار رہا ہے، وقت کی ضرورت. اسکول کالج کا کوئی پتہ نہیں، ایک جلسے میں 10 لاکھ چلا گیا، ایک جلسے میں. ابھی وہی 10 لاکھ اکٹھا کر کے آج ہمارے بچے جا رہے ہیں اسکولوں کے اندر، اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے پورے شرکیہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ نہیں کرو گے تو جاؤ اپنے گھر. ہے اسکول آپ کا؟ بتائیے کتنے اسکول ہیں آپ کے؟ حجاب کا مسئلہ اٹھا کرناٹکا سے، اس کا مسئلہ بہت تیزی سے اٹھا. اس کے بعد آپشن ہے آپ کے پاس؟ آپشن نہیں ہے. ارتداد، لڑکی بھاگ رہی ہے، یہ بھاگ رہے، وہ بھاگ رہے. ارے آپشن تو دو. لڑکی تو جس کو میڈیکل کالج میں جانا ہے پڑھنے کے لیے، اگر کسی لڑکی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، وہ جائے گی نا میڈیکل کالج میں، گھر میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر بنے گی. جب جائے گی تو پھر ہوگا آگے کا معاملہ. اس کے لیے آپشن کیا ہے؟ کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے. ہاں مشاعرہ کروا لو مسلمانوں سے، آ جائیں گے بڑے بڑے شاعر اسلام. مشاعرہ ہوتا تھا، آج کل جلسے جلوس کا ماحول چل رہا ہے.
تقریریں ہو رہی ہیں، خوب جم کر کے ہو رہی ہیں، فلانے ہو رہے ہیں، ایک پل میں لاکھ روپے اکٹھا ہو جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم فلانے کو بلاؤ 1 لاکھ روپے میں دوں گا. یہ کان کی عیاش ہے، کان کی. یہ عیاشی کس چیز کی ہے؟ کان کی. بیٹھ کر کے آرام سے سنو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ. کان کی عیاشی چل رہی ہے. یہ 10 لاکھ 15 لاکھ اکٹھا کرتے. حالات کو دیکھو کیسے حالات ہیں. ہماری پاپولیشن کتنی ہے ماشاءاللہ. یہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے. جہاں تک میں نے دیکھا محسوس کیا، جیسا کہ ہم نے محسوس کیا اور بتایا بھی گیا. ابھی ہم چلیں یہاں پر اسلامک اسکول تلاش کرنے کے لیے، کتنے ہیں؟ ہمارے بچے کہاں کھپیں گے؟ کہاں جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ آپ بتائیے کون سے اسکول میں جائیں گے وہ کہ وہاں پر ان کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بولنا پڑے گا. بناؤ گے اپنا تب تو. گورنمنٹ کا حال تو جان ہی رہے ہو، ان کے کیا کیا عزائم ہیں وہ تو سب سامنے ہیں، کچھ چھپا ہوا تو ہے نہیں، سب دکھائی دے رہا ہے. ترجیحات پر غور کیجیے. مساجد، مدارس، یہ ایک زمانہ تھا اس پر کام ہوتا تھا، اس پر کام ہوتا ہے. جب انگریزوں نے انگلش میڈیم کے ذریعے سے اور انگلش تعلیمات کے ذریعے سے ان کا جو اسکول بنا ہوا تھا اس اسکول میں بچوں کو داخل کراتے تھے، اور اس کے بعد الحاد آتا تھا، کمیونزم آتا تھا ان کے مسلمانوں کے بچوں کے اندر، اور اسی طریقے سے بہت ساری خرابی پیدا ہونے لگتی تھی. تو اس وقت کے علماء اکرام بیدار ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مدارس کی بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت مدارس اتنے نہیں تھے. کہا مدارس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. کیا کیا ان لوگوں نے مدرسے قائم کرنا شروع کیے. بڑے بڑے مدارس وجود میں آئے. بلا تفریق مسلک اگر ہم بات کریں تو ندوۃ العلماء دیکھ لیجئے، دارالعلوم دیوبند، یہ سب ایسے ہی بنے. نہیں ہم اپنے بچوں کو اپنے یہاں پڑھائیں گے. اس کے بعد وہ ایک نصابی تعلیم اس میں شروع ہوئی، بہت سارا کام ہوا. وہ زمانہ اتنا زیادہ انگلش پڑھنے پڑھانے کا نہیں تھا، تو جو بھی ضرورت تھی فارسی، عربی وغیرہ، حدیث، قرآن، وہ سب اس میں شروع ہو گیا. اور اسی طریقے سے بہت سارے کام انجام پائے. بڑے بڑے جامعہ سلفیہ، ندوۃ العلماء، اسی طریقے سے پورے ملک بھر میں بہت سارے مدرسے وجود میں آئے. جامعہ دارالسلام عمر آباد. اس لیے میں مسلک الگ الگ ہے، آئیڈیالوجی الگ الگ ہے، لیکن بہرحال مدرسے تو ہیں سب. تو مدرسے بنائے گئے. اس وقت کے علماء نے اس کو محسوس کیا کہ نہیں، وقت مدارس بنانے کا ہے. اگر نہیں بنائیں گے یہ انگریز ہمارے بچوں کو کھا جائیں گے. ہمارے سارے بچے ملحد ہو جائیں گے، سب کمیونسٹ ہو جائیں گے، سب اللہ کو بھول جائیں گے. ضرورت تھی مدرسے میں ہی نماز بھی ہو جاتی تھی، مسجد مدرسہ سب اسی میں ہو جاتا تھا. مساجد کی ضرورت پڑی، علماء نے مساجد بنائی. وقت کے لوگوں نے اس پر کام کیا. اب آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور کیا ہے؟ آج کے دور میں دیکھو، میرے اوپر کفر کا فتویٰ مت لگا دیجیے گا. آج کے دور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ابھی مساجد اور مدارس الحمدللہ ہیں کافی. میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہر علاقے خطے میں ہے. لیکن ابھی اس سے کہیں زیادہ جو ضروری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے اسکول کالج. اس سے یہ وقت کی ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے. جو اس کو سمجھ رہے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں، وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. اس میں بہت سارا کام ایسا بھی ہوا، کچھ لوگوں نے اس کو بزنس کا بھی ذریعہ بنا لیا، تو کچھ لوگوں نے اس پر کام کیا لیکن بزنس کا ذریعہ بنانے کی وجہ سے وہ مقاصد جو ہمارے تھے وہ ہمارے حل نہیں ہو پائے. تو ترجیحات ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے لائن میں صحیح طریقے سے کام کیجیے. مسجد میں ڈھنگ سے مکتب چلے تاکہ دین کا جو ضروری حصہ ہے وہ مکتب کے ذریعے سے حاصل ہو جائے. ناندیڑ ایک شہر ہے مہاراشٹرا کے اندر. اس شہر کے اندر میں اس سال رمضان میں تھا، تفسیر وغیرہ کے لیے گیا تھا. تو وہاں پر میں نے مکتب کا جو نظام دیکھا وہ دیکھ کر کے میں حیران رہ گیا. حالانکہ رمضان جیسے کلاس تو میں نہیں دیکھ پایا کیونکہ رمضان میں چھٹی تھی، لیکن جو انہوں نے نصاب دکھایا، جو انہوں نے پورا طریقہ دکھایا، بچوں کا جس طریقے سے وہ اٹینڈنس لیتے ہیں وہ دکھایا، امتحان لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں، باقاعدہ پیپر دے کے 2-2 گھنٹے کا ٹائمنگ دیتے ہیں. میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا. ایسا بھی مکتب چل سکتا ہے اور کامیاب ہے. وہاں پر ایک ہمارے دوست عبدالخالق محمدی صاحب، انہوں نے بولا مولوی صاحب اگر اس مکتب کو صحیح طریقے سے پڑھ کے اگر مدرسے میں جانا چاہیں بچے تو وہاں پر رابعہ میں آرام سے جا سکتے ہیں، یعنی چوتھی تیسری جماعت میں اگر داخلہ لینا چاہیں تو آرام سے لے سکتے ہیں. اتنا ہم لوگ پڑھا دیتے ہیں کہ شروع کے 3 کلاس جو ہوتے ہیں یعنی متوسطہ، جو پہلی دوسری تیسری جماعت جو مدرسے کی ہوتی ہے وہ اتنا ہم پڑھا دیتے ہیں یہاں پر. اور ہم نے دیکھا بھی، نصاب دیکھا، کتابیں دیکھی تو میں یقین کیا.
یہ ترجیحات آپ اس پر دھیان دیں، مکتب کو اسٹرانگ کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں مقتدی نہیں ہے، مقتدی کہاں سے آئیں گے؟ یہ بچے مقتدی لے کر آئیں گے، بچوں کے ماں باپ اسی کے ذریعے سے مسجد کے اندر آئیں گے آپ کے یہاں۔ جتنا کام آپ نہیں کر پائیں گے وہ کام یہ بچے کر کے دکھا دیں گے۔ ایک مسجد تھی بنگلور میں وہاں پر 5 سال تک رہا، 4-5 سال امامت و خطابت میں کیا ہوں وہاں پر بنگلور میں۔ اس مسجد کی کہانی یہ ہے کہ 2-3 اہل حدیث تھے وہاں پر، شروعات جب ہوئی ہے 8-10، اور میں جو اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ رمضان میں شب قدر میں 1000 عورتیں ہیں، 800-1000 عورتیں کی جگہ نہیں ہے، مردوں کی جگہ نہیں ہے، سب کھڑے ہیں، دعائے قنوت ہو رہی، کھڑے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کے باوجود تنگ ہے جگہ۔ انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی مجھے، ذمہ دار جو پرانے تھے انہوں نے بولا کہ یہ مکتب کی دین ہے، ہم لوگوں نے مکتب چلایا اور بچوں کو کھینچ کھینچ کر کے لائے، اور یہاں سے قرآن ختم ہوتے بچے مانوس ہو گئے مسجد سے، بچے مانوس، ان کا پروگرام ہوتا تھا سالانہ، جسے سالانہ جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں آ کر کے بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، نہیں اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ سب خالی بکواس ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، سب کو تو مان رہے ہیں یہ لوگ، جھوٹ موٹ کا ہم لوگ کو خالی بھڑکاتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، صحابی کو نہیں مانتے، گستاخی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہاں تو ایک دم عزت ہی عزت ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، سب بکواس ہے، یہ سب غلط ہے، نہیں ہم جائیں گے، اسی میں جائیں گے۔ پھر جمعہ کے خطبے وغیرہ ہوتے، کہا اس کی دین ہے، دھیرے 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 آج یہ تعداد یہاں تک پہنچی۔ تو مکتب اسٹرانگ ہو، میں کہیں بھی جاتا ہوں اس بات کو ضرور دھیان دیتا ہوں، مکتب اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر بھلے آپ کو ایکسٹرا پیسہ خرچہ کرنا پڑے کرو، ایکسٹرا عالم رکھنا پڑے رکھو، اس پر دھیان دو۔ مسجد بنا کر کے اس کو جو ہے چھوڑ مت دو۔ ہم مسجد بنا رہے ہیں، کروڑوں کا انتظام کرتے ہیں مسجد بنا کر کے، اس کے بعد جاؤ بھائی تم لوگ سنبھالو اپنا، اس کے بعد کیا سنبھالتے ہیں؟ صدر کی سیکریٹری سے نہیں بن رہی ہے، سیکریٹری سے ممبر سے نہیں بن رہی ہے، وہ اس کو کاٹو کھاؤ، اس کو کاٹو کھاؤ، وہ اس کو، یہی سب چل رہا ہے، ہر مسجد کے اندر یہی چل رہا ہے، ذمہ داروں کا جھگڑا۔ چھوڑ دیا بھائی، اب ہاتھی پالو گے، کھانا نہیں دو گے تو ہاتھی زندہ رہے گی کہ مر جائے گی؟ یہ مسجد ہے، اس مسجد کو آپ نے بنایا، مثلا میں اسی مسجد کی بات کروں، مین اسی پر آ جاؤں اگر اس مسجد میں، تو اس مسجد کو بنانے میں آپ لوگوں نے لاکھوں روپے لگائے ہوں گے، کروڑوں روپے لگائے ہوں گے، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن کیا ماہانہ اس کے اندر 1-2 روپے کا خرچہ ہے؟ اس کی بجلی کی بل نہیں آتی ہے، مسجد میں امام صاحب نہیں ہیں، ان کی تنخواہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کولر پنکھا یہ سب سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، مینٹیننس کا خرچہ یہ سب نہیں ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، وہ کون کرے گا؟ آپ ہاتھ کھینچ لیں گے تو کرے گا کون؟ ابھی ایسے ہی میں تو 3 دن سے یہاں آیا ہوا تو بہت ساری باتیں ہوئیں، تو ایک صاحب نے بولا کہ اس مسجد کے اندر ابھی فوری طور پہ فوراً ابھی 50,000 کی ضرورت ہے، فوراً یعنی امیڈیٹلی ضرورت ہے 50,000 کی، اور ہمارے ہاتھ میں 5-6 ہزار ہے، کچھ ضروری کام بھی کرنے ہیں، چھت پر روم وغیرہ بنانا ہے، کیونکہ جو بھی آئیں گے باہر سے تو وہ کہاں رکھیں گے اپنے اعلی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، کا انتظام نہیں ہے، لوگ اپنا ہاتھ کھینچے ہوئے ہیں، لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں، کون کرے گا؟ ابھی جلسہ رکھا لو 1 لاکھ روپیہ آ جائے گا، اسی لیے میں بار بار جلسہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ آپ کی مسجد نہیں چلا رہے ہیں، آپ کی مسجد یہ روزانہ والا کام جو ہو رہا ہے اس سے چل رہی ہے مسجد، آپ اپنا ہاتھ کھینچتے جائیں گے تو پھر مسجد کہاں سے چلے گی؟ پھر آپ کی شکایت ہے کہ مسجد میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، مقتدی کم ہے، آپ فیسلٹی نہیں رکھیں گے تو مقتدی بھی چلا جائے گا، امام بھی چلا جائے گا، سب چلے جائیں گے، کون رہے گا یہاں پر؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترجیحات پر غور کیجئے، کیا ترجیح ہے؟ مسجد بنا دی، مسجد بنانے کے بعد اب اس میں جو اخراجات ہیں اس پر بھی دھیان دیجئے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، ایک آدمی کھڑا ہوا بولا نہیں وہاں مسجد بنانا ہے، ایمان جاگ گیا، 10-15-20 لوگوں کا چندہ ہوا اور اس کے بعد بن گئی۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، سب غائب، اور کوئی ٹائم میں لوگ غائب رہے نہ رہے، فجر میں تو پکا غائب رہے، فجر میں تو پکا غائب رہیں گے، 1 میٹر جس کا گھر ہے وہ بھی غائب رہے گا، اور جس کا 10 کلومیٹر دور ہے اس کی تو بات ہی مت کرو، سب غائب رہیں گے مسجد۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو جو نمازی اگر فجر کے نمازی نہیں ہیں تو ان کی ترجیح پرائرٹی یہ ہے کہ وہ فجر کے نمازی بنے، جو بے نمازی ہیں ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ نمازی بنے،
اگر آپ کے پاس مال دولت ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مسجد کے مالی ذمہ دار بنو، حکم چلانے والے ذمہ دار مت بنو۔ ڈائریکٹر بننا سب کو ہے آج کل، سب کو انجن بننا ہے، انجن۔ یہ ایسی قوم ہے جو انجن بننے میں فخر محسوس کرتی ہے، ڈبہ کسی کو نہیں بننا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مومن کے بارے میں؟ ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ و ان کان فی الساقۃ کان فی الساقۃ۔ اگر اس کو رات بھر نگرانی میں لگا دو، اکیلے تنہا کی جاؤ فلاں جہاں کھیت کی نگرانی کرو، فلاں حصے کی نگرانی، رات بھر نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اس کو اگر امیر بنا دیا جائے تو امیر بن جائے گا، اس کو اگر پیچھے گارڈ صاحب بنا دو، گارڈ رہو، جاؤ پیچھے ایک دم، وہ گارڈ بن جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ آج تو سب کو صدر بننا ہے، سب کو ناظم بننا ہے۔ نہیں بن پائے تو ٹھیک ہے، دیکھو ہم کیسے چلاتے ہیں مسجد، نہ بن کے بھی ہم ہی بنیں گے، دیکھ لینا، چلنے ہی نہیں دیں گے مسجد۔ یہ ہے جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے وہ ہے۔ ہر جگہ ہمارے شہر کا بھی وہی حال ہے، آپ کے یہاں سب طرح کا وہی حال ہے۔ نکلو ان گندگیوں سے، یہ رجس ہے، رجس من عمل الشیطان ہے۔ یہ خالی شراب جو ہے نجس نہیں ہے، خالی جوا نجس نہیں ہے، یہ سب بھی نجس ہے، یہ سب بھی ناپاکی ہے۔ جن ناپاکی میں ہم داڑھی رکھ کے نمازی بن کے گھسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دین برباد ہو رہا ہے، ہمارے دین میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، ہمارے دین میں انٹرفیئر ہو رہا ہے، ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ یہ سب بھی گندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لیا اور ایک دم وائٹ کلر کا کرتا اور جبہ کبا پہن کر کے آ گئے تو بس نہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد کی پہلی آیت، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیلی، اور اللہ کی راہ سے روکا ہے لوگوں کو۔ یہ آیت صرف کفار مشرکین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ وصدوا عن سبیل اللہ یا عن سبیلی، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا ہے، اضل اعمالهم، ان کے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ان کا اعمال ختم ہو، ان کے نیک اعمال کو ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ جیسے انہوں نے ہمارے مذہب کو ترجیح نہیں دی، اسلام کو ترجیح نہیں دی، ہم ان کو ترجیح نہیں دیں گے۔ طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا نا، کتنا مسئلہ اٹھا تھا؟ اگر اسلام مان لیتے، وہاں پہ مذہب مان لیتے، اتنی ذلت ہوتی؟ قانون الٹا سیدھا بنتا؟ نہیں بنتا۔ ترجیح کیا تھی؟ مسلک، مذہب نہیں۔ ترجیح کیا تھی؟ پرائرٹی کیا تھی؟ ہمارا مسلک بچ جائے۔ ہمارے مسلک میں ایسا ہے، ہم اس کو بچائیں گے، آخری دم تک بچائیں گے۔ مذہب اگر بچاتے تو ہمیں ذلت کا سامنا نہیں کرنا۔ اور وہی اس کے بعد یہ ہوا کہ جو دن بدن قانون نئے نئے بننے لگے الٹے سیدھے، وہ طلاق کے بعد ہی ان لوگوں نے قدم اٹھایا، کیونکہ وہ ایک آسان چارہ تھا، کمپرومائز کر لیتے، اس مسئلے کو مان لے جو قرآن حدیث میں ہے، جس کو اہل حدیث مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء مانتے چلے آ رہے ہیں، اس پر اگر عمل کر لیتے تو ہم ہر چیز سے بچ جاتے ہیں۔ تو پرائرٹی کیا ہے ہماری؟ ہماری پرائرٹی اسلام ہونا چاہیے، مذہب ہونا چاہیے۔ ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے۔ گناہ کرنے والا انسان، شراب پینے والا انسان شراب کو ترجیح دے رہا ہے، شراب پی کر کے آ رہا ہے، گھر کے اندر مار پیٹ کر رہا ہے، کما کر کے لا کر کے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری تھی، وہاں اپنی بیوی بچے کا جو ہے جو سامان ہے وہ بھی بیچ رہا ہے، اپنی بیوی کا گہنا اٹھا کر کے گروی رکھ دے رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، پیسہ نہیں ہے گھر چلانے کا۔ جو شادی وغیرہ کے موقع پہ تحفے تحائف میں کچھ زیورات مل جاتے تھے تاکہ تنگی کے وقت میں یا کسی بھی پریشانی کے وقت میں کام آئے گا، یا نہیں بھی تو کم سے کم زینت کے طور پہ کام آئے گا، وہ سب بک گیا، سب بک گیا، سب ختم ہو گیا۔ ترجیح کیا تھی؟ موج مستی، شراب نوشی، یہ ترجیح۔ ایک انسان حرام کما رہا ہے، حرام کماتے کماتے اس کا پیٹ جو ہے حرام کا ہو گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ حرام کھا رہے ہیں۔ حرام کو ترجیح دینا بند کر دیجئے، حلال کو ترجیح دیجئے، سب صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا نا ایک آدمی کا، کہ وہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اشعث اکبر رأسہ، اس کا جو سر ہے، سر کے جو بال ہیں بالکل پراگندہ بال ہے اس کے، بالکل گندے کپڑے، بالکل گندے، اور یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان میں اٹھایا، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ مطلب کیا ہے؟ دعا کر رہا ہے، اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام،
وملبسہ حرام، اس کا ملبس یعنی کپڑا حرام، کھانا حرام، اور اسی طرح اس کا مشروب یعنی جو پی رہا ہے وہ بھی حرام، سب کچھ اس کا حرام۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اے میرے اصحاب ذرا بتاؤ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہمیں دعا قبول کروانا ہے، یہ ہماری ترجیح ہے یا حرام ترجیح ہے؟ ہم نے حرام کو ترجیح دیا، دعا قبول ہونا بند ہو گئی، دعا قبول ہونا بند ہو گئی۔ تو ترجیحات اپنی بدلیے، جو بھی جیسے بھی اسلام کو ترجیح نہیں دے رہا ہے وہ اسلام کو ترجیح دینا شروع کر دے۔ جب آپ اسلام کو ترجیح دینا شروع کریں گے آپ کے اور ہمارے حالات سب کچھ اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تم ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے جو کلام ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور اسی طریقے سے مسکین کو دو۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اگر حالات اچھے ہیں تو بھی خرچ کرو، حالات اچھے نہیں ہیں تو بھی جو ہو سکے خرچ کرو۔ اپنے اقربا کو دو، مسکین کو دو، جو مسافر ہیں اگر ان کے پاس مال نہیں ہے، مال ختم ہو گیا تو ان کو دو۔ والسائلین وفی الرقاب، مانگنے والوں کو دو، گردن آزاد کرنے والے کو دو۔ یعنی اگر کوئی انسان پھنسا ہوا ہے، آج کے زمانے میں جیل کی مثال دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں، جیل میں کوئی پھنسا ہوا ہے بلا وجہ کا اس کے اوپر کیس لدا ہوا ہے، اس کی آزادی کے لیے لوگ کیس لڑ رہے ہیں، اس میں پیسہ خرچ کرو۔ گردن آزاد کرنا مطلب اس زمانے میں غلام آزاد کرنے کے معنی میں تھا، آج غلام وغیرہ کا تصور فی الحال نہیں ہے، تو اس لیے جو قیدی وغیرہ ہیں ان کے میں خرچ کرو۔ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اگر کوئی عہد کرو تو عہد کو پورا کرو، یہ ہے نیکی۔ اپنے عہد کو پورا کرو۔ ایک انسان عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پکا کرتا ہے کہ ہاں یہ کام ہمیں ایسے ایسے کرنا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے بعد اپنی زبان سے مکر جاتا ہے۔ زبان سے مکرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اہمیت جس چیز کی دینا ہے، جس چیز کو ترجیح دینا ہے، ہم اپنے حالات کو دیکھ کر کے ایسی چیز کو ترجیح دیں، اسی پر ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ترجیح کو ڈیٹیکٹ کریں، پرائرٹی کیا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کریں، دیکھیں کیا ضرورت ہے اس کو دیکھیں اور پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہماری ترجیحات کو سمجھنے والا بنائے، اور جو اسلام کی ترجیحات ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کر دے، ایک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے، قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔